لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ ساری پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ ہم تو صرف زبان سے ارے لاک ڈاؤن ہو گیا، ارے پابندی لگ گئی، ارے مسجد کے دروازے بند ہو گئے، ارے مندروں میں جانا بند کر دیا گیا، ارے مال بند کر دیا گیا، سینما ہال بند کر دیا گیا، کورونا بڑھ رہا ہے، ویکسین لگاؤ، یہ لگاؤ، بس یہی شور مچا رہا ہے۔ ریزن کبھی تلاش کیا آپ نے؟ علاج کبھی تلاش کیا آپ نے؟ کس نے دی ہے آپ کو اور مجھے آنکھیں؟ اللہ نے دی ہے۔ اور جب اس نے آنکھیں دی تو بتایا کہ میرے بندے تیری طبیعت کے مطابق اپنی آنکھ کا استعمال نہ کرنا، میں تجھے قانون دیتا ہوں، میرے قانون کے مطابق آنکھ کا استعمال کرنا، میں تجھ پر رحم و کرم کی بارشیں نازل کروں گا۔ مولا کیسے آنکھ کا استعمال کریں؟ تو قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، میرے محبوب مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ لیکن آج لڑکے ہوں یا لڑکیاں راستے میں نکلتے ہیں تو بس ایک دوسرے کو تاک جھانک، نگاہ نیچی نظر ہی نہیں آتی۔ گندی پکچریں دیکھنا، فضول چیزیں دیکھنا، یہ آج کی زندگی بن گئی۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر مہربانی کیوں نہیں کرتا؟ ارے نادانو، تم آنکھوں سے قرآن دیکھو، اللہ تم پر مہربانی کرے گا۔ تم آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کو دیکھو، علماء بعمل کے چہرے کی زیارت کرو، اللہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرے گا۔ ماں باپ کے چہرے کو شفقت و محبت سے دیکھو، اللہ تم پر مہربانی کرے گا۔ خانہ کعبہ کو دیکھو، اللہ تم پر مہربانی کرے گا۔ قرآن کو دیکھو، اللہ اس دیکھنے پر بھی تمہیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن نہیں دیکھنا۔ اللہ نے کان عطا فرمائے، اس لیے نہیں کہ جو چاہو سنو۔ گانے اچھے لگے تو گانے سننے میں لگ گئے، غزلیں اچھی لگی تو غزلیں سننے میں لگ گئے، نہیں۔ اس لیے عطا کیے کہ اس کان سے تم اللہ کا کلام سنو، اور قربان جائیے اس پر بھی رحم و کرم کی بارشوں کی بات۔ قرآن کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو تم چپ رہو، اسے سنو تاکہ اللہ تم پر مہربانی کی بارشیں نازل فرمائے۔ لیکن جس قوم کا مزاج یہ بن چکا ہو کہ قرآن سننا اچھا نہیں لگتا، بلکہ قرآن سن کر کے انسان کو بوریت معاذ اللہ محسوس ہوتی ہو، یار یہ مولانا کتنی لمبی قرأت کرتے ہیں یار، جلدی سے ختم نہیں کرتے، تکا دیتے ہیں۔ جو قوم قرآن سن کر کے بے قرار ہو رہی ہو، اس قوم کو زمین پر سکون سے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کان اللہ نے دیے تاکہ قرآن سنو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، وہ خود بھی صحابہ سے قرآن سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، تو عرض کرتے ہیں حضور قرآن تو آپ کے سینے پر نازل ہوا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں دوسرے سے قرآن سننا بھی مجھے اچھا لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت کی، اور جب اس آیے کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ
امتن شہید، تو نگاہ اٹھا کر دیکھی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور فرمایا بس آپ اندازہ لگائیں قرآن سن کر کے رونا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اب جو قوم قرآن سن کر کے کہے لگا رہی ہو اور غزلیں سن کر کے رو رہی ہو، گانے سن کر کے رو رہی ہو، ایموشنل سین دیکھ کر کے رو رہی ہو، وہ قوم زمین کے اوپر عزت سے جینے کی کوئی حقدار ہے ہی نہیں۔ کان سے قرآن سنو، کان سے اللہ کا ذکر سنو، کان سے نعت مصطفیٰ سنو، کان سے اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات سنو۔ یہ کان اللہ نے اس لیے عطا فرمائے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے آنکھوں کا؟ ہمیں اپنے سامنے کی چیزیں جلدی سے دکھائی نہیں دیتی، کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں سے گناہ سرزد ہو گئے۔ اور اللہ والوں کا حال کیا تھا؟ وہ زمین پر رہ کر کے لوح محفوظ کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ لوح محفوظ پر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑیا نے دعوت، اب دعوت میں تشریف لے گئے، بڑیا نے ہاتھ دھلانا شروع کیا، آپ ہاتھ دھوتے رہے، ایک ڈرم پورا پانی کا خالی ہو گیا اور ہاتھ دھوتے رہے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ جو غوث پاک وضو میں پانی احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہو، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں اتنا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے، لیکن مجال کسی کی نہیں تھی کہ غوث پاک سے پوچھے۔ لیکن جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، کھانا ہو چکا، تو کسی مرید نے غوث پاک سے پوچھا، حضور حکمت جاننا چاہتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آج حضور نے ہاتھ دھونے میں پانی زیادہ استعمال فرمایا، حضور اس کی وجہ کیا تھی؟ ارشاد فرماتے ہیں، جس بڑیا نے مجھے دعوت دی تھی نا، میں نے دعوت قبول کر لی، پھر نگاہ اٹھا کر اس کی قسمت کو میں نے لوح محفوظ پر دیکھا، تو لوح محفوظ پر بدبختی لکھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا یا اللہ، میں جس کی دعوت میں جاؤں وہ بدبخت رہے، تو میں نے بھی منصوبہ بنا لیا کہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اس کی بدبختی کو نیک بختی میں تبدیل نہ کر دوں۔ تو وہ مجھے ہاتھ دھلا رہی تھی اور میں لوح محفوظ پر لکھی ہوئی اس کی بدبختی کو نیک بختی کے اندر دھل رہا تھا اور تبدیل کر رہا تھا۔ جب پروردگار نے بدبختی کو مٹا دی اور نیک بختی وہاں پر آ گئی، تب میں نے اپنا ہاتھ روکا اور اس کے بعد کھانے کے لیے دسترخوان بنایا۔ اسی لیے غوث پاک خود فرماتے، نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ کیوں؟ ہم نظر گھور کر کے اپنے بچے کو دیکھیں تو بچہ سامنے زبان چلاتا ہے، ابا کیا گھورتے ہو مجھے؟ لیکن اللہ کے ولی کسی کو گھور کر کے دیکھ لے تو اس کی حالت خراب ہو جائے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کچھ لکھ رہے تھے، اوپر ایک پرندہ تھا جو لکڑیاں پھینک رہا تھا۔ غوث پاک کی کتاب کے اوپر وہ لکڑیاں گرتی رہیں، کانڈیاں گرتی رہیں، ایک بار ہٹایا، دو بار ہٹایا، تیسری بار جب گری تو نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، روح نکل گئی، پرندہ زمین پر آ کر کے گر پڑا۔ یہ نگاہ میں تاثیر کیسے تھی؟ اس لیے کہ ان نگاہوں نے قرآن دیکھا تھا، ان نگاہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تھی، ان نگاہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی تھی۔ آج میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے مسلمان ظاہر میں صاف ستھرے نظر آتے ہیں، لیکن چھپ کر تنہائی کے اندر گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربانی فرمائے، سب کی بات تو مان لیتے ہو،
لاک ڈاؤن 8 بجے سے کرفیو، نہیں نکلو گے، ماسک پہنو گے، ماسک نہیں پہنو گے تو 500 روپے کا فائن لگا لیا فوراً۔ نادانو سب کی مانتے ہو، خدا کی بھی تو مانو، اس کے رسول کی بھی تو مانو۔ یہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ سب کی بات مان رہے ہیں، اگر نہیں مان رہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مان رہے۔ مہربانی اس وقت ہوگی جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ وہ اللہ کا حکم پاتے تھے، جھک جاتے تھے، اللہ کے رسول کا حکم سنتے تھے، بچ جاتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں قرآن نے 2 طریقے سے فرمایا۔ ایک تو یہاں فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جس کسی نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، سب سے بڑی دولت اسے جو نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے سکون کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کا قلب مطمئن ہوتا ہے، وہ چٹائی پر سویا ہو تب بھی مطمئن ہوگا، وہ پنکھے کے نیچے سویا ہو تب بھی مطمئن ہوگا، وہ جو کی روٹی کھا رہا ہو تب بھی مطمئن ہوگا، وہ پیاسا زندگی گزار رہا ہو تب بھی مطمئن ہوگا، وہ جھوپڑے میں زندگی گزار رہا ہوگا تب بھی مطمئن ہوگا، اس لیے کہ اس نے نافرمانی نہیں کی۔ آپ یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، آج پوری دنیا میں بے چینی پھیل رہی ہے، پوری دنیا میں اضطراب پھیل رہا ہے، پوری دنیا میں بے قراری پھیل رہی ہے۔ یہ بے قرار صرف غریب آپ کو نہیں ملیں گے، غریب تو بہت سکون میں ملے گا، امیروں کو تو ایئر کنڈیشن میں نیند نہیں آتی، غریب کو دیکھیے بڑے مزے لے کر فٹ پاتھ پر چادر بچھا کے سوتا دکھائی دیتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بے قراری کیوں ہے، یہ بے چینی کیوں ہے؟ اگر کوئی کہے کہ غریبی کی وجہ سے بے چینی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو محلوں میں رہتے ہیں، جو بنگلوں میں رہتے ہیں، انہیں رات کو نیند کی گولی لینے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ انہیں ایئر کنڈیشن میں سکون کی نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ان کے پاس تو بینک بیلنس بھی ہے، ان کے پاس تو سرمایہ بھی ہے، ان کے پاس تو کروڑوں روپیہ بھی موجود ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے مالدار بے چین کیوں ہے؟ مالدار بے قرار کیوں ہے؟ اگر کوئی کہے کہ اقتدار کی کرسی مل جائے تو انسان سیاستدان بن جائے، منسٹر بن جائے تو اسے سکون ملتا ہے، میں کہتا ہوں سب سے زیادہ بے قرار آپ کو یہ سیاستدان ہی نظر آئیں گے، بغیر باڈی گارڈ کے نکل نہیں سکتے، ان کے جانے سے پہلے کتوں کے ذریعے ساری علاقے کو، ساری جگہوں کو سنگھایا جاتا ہے کہ کہیں کوئی انہیں اڑا نہ دے، کہیں انہیں ختم نہ کر دیا جائے، کھانا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جان کے حوالے سے آگے پیچھے فوج رہتی ہے، گاڑیوں کو چیک کیا جاتا ہے، اور بہت فوجی دستے کے درمیان وہ زندگی گزارتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا ان کو اقتدار مل چکا پھر وہ بے چین کیوں ہیں؟ پھر وہ بے قرار کیوں ہیں؟ پیسہ ہے پھر بے چین، اقتدار ہے تو بے چین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوچنے کی ضرورت ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، بے قراری کی وجہ غربت نہیں ہے، بے قراری کی وجہ اقتدار سے محرومی نہیں ہے، بے قراری کی وجہ مال کی کمی نہیں ہے، بے قراری کی وجہ جھوپڑا نہیں ہے، بے قراری کی وجہ فٹ پاتھ نہیں ہے، بے قراری کی سب سے بڑی وجہ گناہ اور گناہ۔ جب بھی انسان گناہ کرے گا بے چین ہوگا، جب بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا بے قرار ہوگا۔ پکچر دیکھ کر، گندی پکچر دیکھ کر کسی کو سکون نہیں مل سکتا، لیکن قرآن کا ایک پارہ پڑھے گا اس کے دل پر سکون کی دولت نصیب ہو جائے گی، 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا اسے سکون کی دولت نصیب ہو جائے گی، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لے گا اسے سکون کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں،
انسان پر کوئی ظلم کرے یا خود پر کوئی ظلم کرے کبھی اسے قرار کی دولت نہیں مل سکتی. قرار کی دولت اسے ملتی ہے جو دوسروں کو بھی خوش کرے اور خود بھی خوش رہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں, فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں. ان سے ملنے کے لیے ایک دور دراز سے ایک شخص, ایک عیسائی حاضر ہوا. فاروق اعظم امیر المؤمنین ہیں, اقتدار کی مسند پر جلوہ گر ہیں, اور وہ آیا ملنے کے لیے مدینے میں. لوگوں سے پوچھا کہاں ہے امیر المؤمنین فاروق اعظم؟ لوگوں نے کہا جنگل میں بکریاں چرا رہے ہوں گے. گیا وہاں پر, دیکھا لوگوں کو کوئی نظر نہیں آیا. ایک شخص نظر آیا بکریاں چرا رہا تھا. پوچھا امیر المؤمنین کہاں ہے؟ کہا دیکھو وہ درخت کے نیچے جو سو رہے ہیں نا وہی امیر المؤمنین ہے. کہا میں امیر المؤمنین فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا ہاں ہاں امیر المؤمنین عمر فاروق کو درخت کے نیچے سو رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ قریب پہنچا, فاروق اعظم محو استراحت تھے, آنکھیں کھلی نگاہوں کے سامنے ایک شخص کو دیکھا, اور دیکھ کر اجنبی کو پوچھا کہاں سے آئے ہو, کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں ملک کا سفیر ہوں, آیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کا نام سن کر کے پوری دنیا میں روب و دبدبا اور ڈر پیدا ہوتا ہے, تو یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے کتنی فوج تیار کر رکھی ہے اور آپ کی لائف اسٹائل کیا ہے. اللہ اکبر. فاروق اعظم مسکرائے. اب اس کا جواب سنو, اس کے بعد اس کا سوال سنو. اس نے کہا امیر المؤمنین مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. ہمارے بادشاہوں کو نرم گدے پر نیند نہیں آتی, فوجی دستے کی حفاظت کے اندر نیند نہیں آتی, اور آپ امیر المؤمنین ہیں, آپ جو ہے چادر بچھا کر کے درخت کے نیچے آرام سے سو رہے ہو, کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں ہے, آپ کو یہ چین کی نیند کیسے آ گئی؟ تو فاروق اعظم نے جواب میں ارشاد فرمایا سنو, جو لوگوں پر حکومت کرتا ہے اسے نرم گدے پر نیند نہیں آتی, اور جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے اسے چٹائی پر بھی نیند آ جایا کرتی ہے. میں لوگوں پر حکومت نہیں, لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تم گناہوں میں سکون تلاش کر رہے ہو, تم برائیوں میں سکون تلاش کر رہے ہو, تم رشوت میں سکون تلاش کر رہے ہو, تم سودی کاروبار میں سکون تلاش کر رہے ہو, تم عیاشیوں میں سکون تلاش کر رہے ہو. گناہ میں اللہ نے سکون نہیں رکھا, بد کرداریوں میں اللہ نے سکون نہیں رکھا, برائیوں میں اللہ نے سکون نہیں رکھا. اللہ نے سکون رکھا ہے اس کی اطاعت کے اندر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر.